اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بلا شبہ دلوں کا جو اطمینان ہے، دلوں کو جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو میرے دوستو تھوڑا سا وقت لوں گا اور وہ بھی ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے جو کہ اس وقت آپ کو چھوٹی لگے گی، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات بہت بڑی تھی۔ اللہ کے ذکر کی بات جو ہے نا وہ دنیا کی کائنات سے بڑی بات ہے۔ کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ کے ذکر سے بہت چھوٹی ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پوری کائنات، پہاڑ، زمین، آسمان، اللہ کے نام کا ذکر جو ہے یہ ساری چیز کا احاطہ کیے، جیسے دائرہ لگائے نا تو اس پہ سب سما جاتا ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ جیسے تلی میں سرسوں رکھ لینا تو اللہ کا ذکر جو کریں تو اللہ کے ذکر کی بلندی، اس کی عظمت، اس کی طاقت، اس کی وسعت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے منہ سے جو لفظ ادا ہوا وہ کہاں کہاں تک پھیل گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قادر کا نام جو ہے وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یاد رکھنا، صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنی ہے کہ اللہ کی محبت کو سمجھو، اللہ کے پیار کو سمجھو، اللہ کے پیار کو سمجھو۔ باپ پیار کرے تو ہمیں بڑی سمجھ آتی ہے۔ باپ زمین نہ ساتھ لگائے، پیڑی چوں حصہ نہ دے وے، باپ لاکھ روپے ضرورت ہوئے تے نہ دے وے، باپ اپنی کٹائی دے وچوں، فصل دے وچوں کہے میں تینوں اس سال دانے نہیں دینے، تو بات سمجھ آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں باپ کو تو مجھ سے پیار ہی نہیں، کہتے ہیں نا۔ ماں آپ کا کتنا خیال رکھے، آپ کہیں کہ مجھے 100 روپیہ چاہیے تو ماں کہے بیٹا اس ویلے میرے کو نہیں ہے گا، پھر لے لی، تو آپ کہیں کہ ماں نو تے میرے نال پیار ہی نہیں۔ یہی بات ہے نا، ہماری چھوٹی سی گڑیا ہے تو جب اس کو کوئی چیز نہ ملتا کہتے مجھ سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ وہ پتہ کیا کہتے مجھ سے تو کوئی پیار نہیں کرتا، مجھ سے تو کسی کو پیار ہے ہی نہیں۔ کوئی چیز مل جائے نا تو وہ کہتی ہے آپ تو بہت اچھی ہے ماما، آپ اتنی پیاری مجھے لگتی ہیں۔ تو اللہ کا پیار آپ دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے جو 100% پیار تھا نا، 100%، یہ دنیا کی اکائی ہے، یہ اکائی جو ہے یہ دنیا کی ہے۔ 100 میں سے ایک حصہ دنیا میں چھوڑ دیا پیار کو، اور ایک حصے میں سے باپ کو بھی دیا، ماں کو بھی دیا، اور اولاد کو بھی دیا۔ پیچھے کیا رہے گا؟ 99 کس کے پاس ہے؟ 99 کس کے پاس ہے؟ تو اونچی آواز سے کو اللہ کے پاس۔ 99 سے پیار اللہ نے خود رکھ لیا۔ اور یہاں یہ عالم ہے کہ ماں جو ہے اگر اس کے سامنے آپ بچے کو کچھ کہیں تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ آپ پر لپٹتی ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی۔ رات کو وہ خود گیلی جگہ پر سوتی ہے اور بچے کو سوکھی جگہ پر اٹھا کے کر دیتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی کہ ایک دفعہ ایک جو بیٹا تھا نا، اس کو اس کی مشوقہ نے کہا کہ مجھے اپنی ماں کا دل لا دو پھر میں تم سے پیار کروں۔ تو اس نے آگے سے پتا کیا کہا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ماں کا دل لے کے آیا۔ تو وہ مجھ سے میں کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں وہ ٹوک لگی یا ٹھیڈا لگا تو گرا، تو ماں کے دل سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی۔ یہ ہے ماں کا پیار۔ اور ہم لوگ دنیا کے پیار میں الجھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے پیار کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم اللہ کے پیار کو نہیں سمجھتے۔ خدا کی قسم اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے،
ساتھ والے پڑوسیوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، لیکن اللہ پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اب تو خیر پیار کا وہ رویہ ہی بدل گیا، مطلب کا پیار ہے. جیسے میں نے آپ کا اولاد کو کچھ چیز مل گئی تو کہنا ٹھیک ابا ساڈا بہت چنگا، اگر نہیں تو کہنا ابا تو جڑا نا ہے ہی دوجے پت دا، میرا تو لگتا ہی کھ نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس دور کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اس وقت جو نماز تھی نا، لوگ مسجد میں بیبیوں بھی پڑھنے جاتی تھی تو بیبیاں بھی پڑھنے جاتے تھے، یعنی لڑکے بھی آدمی بھی ایک ہی جگہ نماز پڑھتے تھے، عورتیں بھی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتی تھی. تو عمر فاروق کے خلافت کے زمانے کی بات کرتا ہوں. یار اللہ کے پیار کو سمجھیں تو ہماری دنیا بھی جنت بن جائے، آخر تو جنت بننی ہی بننی. تو ایک جوان تھا، ایک لڑکی تھی، وہ نماز کے لیے جاتی تھی، وہ اس کو تکتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا. تو ایک دن اس لڑکی نے کہا بھی کیا بات ہے، تم جب بھی مسجد آتے ہو تو میری طرف ہی نظر ٹکائے رکھتے ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، بڑی پیاری لگتی ہو، شکل اس میں بڑی پیاری ہے، تو پتہ نہیں کیا بات ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو میرے اندر کوئی نہ لگتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا. اس نے کہا اچھا تو اب کیا کرو گے؟ اس نے کہا تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اس طرح کرو، ایک 40 دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ لو، 40 دن، اس کے بعد میرے پاس آ جانا، میں تم سے شادی کر لوں. اس نے کہا یہ کون سا مشکل شرط ہے، پڑھتا تو پہلے بھی ہوں، آج سے گنتی شروع کر دیتے ہیں. اس نے دیوار پہ لکیر لگا دی. ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن، پھر 5واں دن، پھر چھٹا، پھر 7واں، پھر 9واں، پھر 10واں، حتیٰ کہ 40 دن پورے ہو گئے. 40 دن پورے ہو گئے. اب وہ واپس آ رہا ہے تو راستے میں لڑکی کھڑی ہے، وہ کہتی اچھا آ گئے، میں تمہارا انتظار کر رہی، آج تمہارے 40 دن پورے ہو گئے. اس نے لڑکی والے نہیں دیکھا، خاموشی سے گزر گیا. وہ پیچھے اس نے کہا کیا بات ہے، 40 نمازیں پڑھی، تم تو کہتے تھے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آج کیا بات ہے گزر گئے ہو. اس نے کہا جس جگہ 40 دن گیا ہوں اس نے لوئی اس کے ساتھ لگا دیا، اب تیری مجھے ضرورت نہیں رہی. اس نے ٹانکا ادھر فٹ کر دیا ہے، اس نے جو میرے تار کی کنیکشن تھا نا ادھر لگا دیا، اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. تو دوستو اس کے پیار کو سمجھو، اگر اس کے پیار کو خدا کی قسم سمجھ جاؤ نا تو پھر دنیا میں یہ گلے شکوے آپ کے دور ہو جائیں. پیر کو آگے یہ نہ کہیں پیر صاحب حالات بڑے خراب آ، نہ پیر صاحب اینا پیسہ کر جانا پتہ نہیں سارا بیماری تے لگ جاندہ، نہ اگر اس کے پیار کو سمجھو تو پیار، اس کا پیار تو بہت دور کی بات ہے. آپ یار پیر کے پیار کو سمجھنے لگ جائیں تو آپ کی دنیا سمجھ جائے. حق مرشد یا مرشد، حق مرشد یا مرشد، حق مرشد یا مرشد، حق مرشد یا مرشد. تو اللہ کے پیار کو آپ کیوں نہیں سمجھتے پتہ کہ وہ کہتا چلو کوئی بات نہیں، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 99 حصے ہیں. اگر اس کے پاس ایک حصہ ہوتا نا تو وہ بھی باپ کی طرح کہتا میں تینوں آگ کر دینا، اج تو بعد کام نہیں کیتا، کام نہیں کردا، گھر پیسے نہیں دیندا، اج تو بعد روٹی نہیں کھانی. اگر اس کے پاس ایک حصہ ہوتا، لیکن یاد رکھو اس کے پاس 99 حصے ہیں، اور جس کے پاس 99 حصے پیار ہو نا وہ حق نہیں رکھتا، اس لیے آپ اس کا حق نہ رکھو. اس سے پیار کرو جس طرح کرنے کا حق ہے. خدا کی قسم میں صدقے جاؤں اس کی عظمت کے، اس کی عزت کے. کبھی آپ نے سوچا ہے نماز اسی نہ پڑھیے، مسیطے اسی نہ جائیے، دوسرے دے حقوق کو اسی نہ سمجھیے، تو جب فرشتہ آتا ہے جان قبض کر لیتا تو اللہ پتہ کیا کہتا ہے. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن کسی کے اگر ذہن میں یہ بات پڑ گئی نا اس کی تو دنیا سمجھنی ہے، میری بھی سمجھ جائے گی. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا بس بھائی اس کو نہلانا ہے پیار سے،
اللہ کہتا ہے گناہ کتنے کیے ہیں کسی نے نہیں پتا کی قدر ہے، کنا کنا دی توڑی چکی، کنا کنا دے پٹھے وڈے، کنا کنا ال بری نظر نہ دیکھیا، کنا کنا دی چگلیاں کیتیاں، کدے بارے اندر بہ بہ کے سکیماں سوچیاں بھی اس بندے نو ذلیل و خوار کدا کرنا، لیکن اپنی کمرے چ بہ کے رب نو پھر بھی پتا وا، لیکن یہ باوجود اللہ پتا کی کہندا، اس کو خیال سے نہلانا، اس کو زیادہ تکلیف نہ دینا، نہلانے کے بعد اس پر نہ وہ غازہ بھی پھینکنا، خوشبو بھی ڈالنا اور سفید کفن سے اس کو لپٹانا، اس کو سفید کفن پہنانا۔ پھر اللہ کا پیار دیکھو، اس قدر گناہ کے بعد پھر کہے کہ جب چارپائی پر لٹاؤ تو بالکل 3 بندے پکڑو، آرام سے اس کو جنبش نہ ہو، زور سے نہ پکڑنا، نرم ہاتھ ڈالنا۔ پھر چارپائی پہ لٹانے کے بعد کہتا ہے اس کا دیدار کرو، جو اس کا دیدار کرے گا میرے بندے کا، یہ گناہگار کو کہہ رہا میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ اپنے رب کا پیار دیکھ نکمے، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ، خدا کی قسم رب کے پیار کی بات کیا کروں میں صدقے جاؤں کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں پھر کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج تو میری عبادت کرے گا، آج تو میرے بندہ میری پرورش کرے گا، میری پرستش کرے گا، پھر کیا دیتا ہے اس کے پیار کے میں صدقے جاؤں کہ اتنے گناہ تیرے اندر ہیں، تو نے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اذان سن کے تم مسجد کی طرف نہیں آتا، نبی اللہ کے نبی کی بات تو نہیں مانتا، اذان سنتا ہے ریڈیو بند کرتا ہے، کانوں سے اچھی طرح سنتا ہے، پھر تو غفلت کر جاتا ہے، کتنا بڑا گناہگار ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے بھائی اس کا دیدار کرو میں تمہاری بھی بخشش کر دوں گا۔ پھر کہتا ہے اس کو اٹھا کے جب قبرستان کی طرف چلو تو پیار دیکھو اپنے رب کا اپنے سے، اس کے پیار کی قسم، اس کی عظمت کی قسم، اس کے پیار کو پہچانو، تمہاری دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر کہتا ہے ایک بندہ نہ اٹھائے، 4 بندے 4 پایوں سے اٹھائیں، اور پھر کہہ دیا جو میرے بندے کی میت کو کندھا دے گا اس کے لیے میں جنت میں، جو کندھا دے گا اس کے لیے میں جنت میں سفر مقرر کر دوں گا۔ سبحان اللہ، جنت کا سفر، کندھا دینا میت کو، جس کی میت کو؟ میرے جیسے گناہگار کی میت کو، جس نے دنیا میں کوئی کام نہیں چھوڑا، جھوٹ نہیں چھوڑا، چغلی نہیں چھوڑی، بدماشی نہیں چھوڑی، چوری نہیں چھوڑی، حق مارنا نہیں چھوڑا، مولوی تے گل کر تو نہیں چھڑ رہا، نمازی تے گل کر تو نہیں رہا، پیو نو گل کر تو نہیں رہا، ماں نو بدتمیزی کر تو نہیں رہا، یہ باوجود بیوی دے حقوق تلف کرتا رہا، بیوی نو سمجھتا رہا تو میری نوکرانی ہے۔ انہیں گناہ کرنے پر اللہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو آرام سے چلو، میرے بندے کو تکلیف نہ ہو، جھٹکا نہ لگے۔ اللہ کا پیار دیکھو، اللہ کا پیار دیکھو۔ آؤ آج دیکھو کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ کمیٹی ہے، میں یہاں بیٹھ کر دعوے سے کہتا ہوں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، اگر چارپائی پہ ڈال کے تجھے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہوں اور تیری یہ سید والی کمیٹی تیرے سامنے نور بن کے آگے نہ چلے تو روز حشر کو میرا دامن پکڑ لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اللہ کے پیار کو سمجھو، اللہ کے پیار کو سمجھو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، چند دن کی زندگی، پھر وہ جا رہے ہو تو کہتے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ جل شانہ کیا کہتا ہے؟ ایک ہی بندہ نہ اٹھائی رکھے، جتنے بندے کندھا دیں گے ایک آگے دو پھر پیچھے دو، تو میں اس سے بھی آپ کا اجر بڑھا دوں گا، اجر بڑھا دوں گا۔ ایک دفعہ کندھا دے کے پیچھے نہ ہٹنا، پھر پچھلے پائے کو دینا، پھر اس طرف چلے جانا، پھر اس طرف چلے جانا، میرے بندے کا سفر جو ہے مکمل کروانا، میں تمہارا جنت کا سفر مکمل کروا دوں گا۔ کیسا پیار ہے یار! کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ بندے نے فلانے دا 5 منٹ دا پلاٹ ضبط کیتا تے اسی ایدا کردے ہیں یار چلو کوئی گل نہیں تو نہ صحیح
ادھر چھوٹ دینے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ اس کو ایسے 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 پیار سے جیسے میں نے آپ کو بتایا. پھر قبرستان میں چلے گئے. پھر اللہ نے کہا یہ میرے محبوب کا امتی ہے, یہ میرے نبی کا امتی ہے, اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرو. پھر بخشش کی طریقہ بتا دیا کہ لائنیں بنا لو. اور پھر یہ بات بھی کہی کہ وہاں پیچھے کونے میں نہ رکھو, اپنے سامنے رکھو, سردار بناؤ اس کو, امام بناؤ اس کو, اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اب وہ تمہارے آگے ہے, تم پیچھے ہو. یہ تم سب کا سربراہ ہے. گناہ کرنے کے بعد بھی تجھے وہ مقام دیا, عزت کا مقام, کہ اس کی چرپائی کے پیچھے پیچھا کر کے بھی کھڑا نہ ہونا, اس کی بے ادبی بھی نہ کرنا میت کی. یہ کہہ دیا کہ اس کی طرح منہ کرنا, اور پھر دعا کے لیے کہہ دیا کہ دعا اس طرح مانگنی ہے. پھر کہا اٹھاؤ, پھر قبر میں لے کے جاؤ. پھر کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ایک بندہ کہا پڑھ کے رکھ دے, نہیں. کہا دو بندے, ایک ادھر سے پکڑے, ایک ادھر سے پکڑے, ایک درمیان سے پکڑے, اور جنبش نہ ہو. دیکھ میرے اللہ کا پیار, اپنے کرتوت دیکھ اے بندے, اور اللہ کا پیار دیکھ, میرے عظمت والے نبی کا پیار دیکھ. اور یہ سارا کچھ کس وجہ سے؟ 99 درجے پاس ہیں بھائی. جس کے پاس 99 درجے ہیں, ماں اتنا پیار کرتی ہے, اس کی عظمت کو سلام ہے. 99 والے کو سلام کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ اور 99 والے کو سجدہ کرتے ہوئے تجھے کیا ہوتا ہے؟ 99 والے کو سجدہ کرتے ہوئے تجھے کیا ہوتا ہے؟ اپنے من کو صاف کر, اس گردن کا سریا نکال دے, اس کو جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں. خدا کی قسم تیری دنیا جنت بن جائے گی, تیری آخرت جو ہوگی وہ سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی. پھر کیا کہتا ہے؟ پھر مٹی ڈالنے کا وقت آ گیا. پھر ایسے مٹی نہ ڈال, ایسے یوں کر کے دور سے پھینک دی, نہیں. اتنے آرام سے مٹی ڈال کے اس کو پتہ نہ چلے, حالانکہ وہ نیچے ہے, اوپر چھت ہے. اس کے باوجود تنبیہ فرما دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردے کے اوپر مٹی ڈالو تو کہیں کسی, ہم لوگ کسی استعمال کرتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں کسی بھی استعمال نہ کرو, ہاتھوں سے ڈالو. کبھی سوچا آپ نے؟ دیکھو اپنے نبی کا پیار, دیکھو سرکار کا پیار, دیکھو اس عظمت والے رب کا پیار دیکھو. دوستو چند دن کی زندگی ہے, ہمارے بڑے بھی چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں. اللہ کے پیار کو پہچانو, اللہ کی محبت کو پہچان لو. یار ہم کتنے نادان ہیں, ہم اپنے رب کی محبت ہی نہیں پہچانتے. کتنا عطا کرتا ہے سوچتے ہو آپ؟ ورنہ ایسی جو میرے آقا سے پہلی قومیں تھی نا, اگر اس طرح کی غفلت کرتی تھی تباہ کر دی جاتی تھی, نیست و نبود کر دی جاتی تھی, زمین سے مٹا دی جاتی تھی, ان کے نام و نشان نہیں رہے. یہ حشر تک قائم رہنے والی قوم ہے. اپنے بچوں کو اس طرف لگاؤ, مسجدیں آباد کرو, اپنے گھروں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے دو, سر جھکاؤ. یار میں آج ایک بات آپ کو کہتا ہوں, 5 دفعہ نہیں تو 1 دفعہ صبح ضرور سجدہ دے دیا کرو. 1 دفعہ سجدے کی درخواست کرتا ہوں, 1 دفعہ کہتا ہوں کہ اس رب کو جس کے پاس 99 حصے ہیں, 1 دفعہ سر جھکا دیا کرو. 2 سنتے اور 2 فرض 4 رکعتیں پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے یار. صرف نیند سے اٹھنا ہے نا, کتنے مشکل کام کرتے ہو. چارہ کاٹتے ہو, کندھوں پہ اٹھاتے ہو, پھر اس کو بناتے ہو, پھر ان کو جانوروں کو ڈالتے ہو, پھر کتنی محنت کرتے ہو. صبح اٹھو, سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرو, پھر سارا دن جو مرضی کرو. لو 1 نماز کی بات ہے, 1 نماز کا سوال ہے بابا. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کون کون وعدہ کرتا ہے, لیکن اپنے من کے ساتھ وعدہ کرو, کیونکہ دوسروں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا اکثر ٹوٹ جاتا ہے. جو وعدہ ہی وفا ہو جائے وہ وعدہ ہی کیا ہے؟ جو وعدہ ہی وفا ہو جائے وہ وعدہ تو نہیں ہوتا نا. وعدہ تو جڑا وہی پورا ہوندا جڑا میں تانوں دسیا کہ انہیں کہا بی بی میں تیار, انہیں کہا اچھا 40 دن نمازاں پڑھ لا. میں کہنا تسی 40 دن 1 نماز پڑھ لو, پھر میرے کو آ جاؤ. 40 دن 1 نماز سویر دی پڑھ لو تو پھر میرے کو آ جائے, کوئی کمی رہ جائے آپ پیر پوری کروں تہاڈی اللہ دی مدد نہ, سرکار غوث پاک دے صدقے نہ, مولا علی مشکل کے شاہ دے کرم. 1 نماز کا سوال ہے بابا. پڑھو گے
اپنے من سے وعدہ کرو. اپنے دل کے ساتھ جو وعدہ بندہ کرتا ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ دل کا اور بندے کا بڑا پردہ ہوتا ہے. دل کا اور بندے کا بڑا پردہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات آج اور بتا دوں, مولوی نہیں بتاتے یہ باتیں. رب جو ہے نا بندے کا پردہ فاش نہیں کرتا. وہ اللہ بندے کے دل میں بھی نہیں جھانکتا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. وہ کہتا نہیں جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو, ابھی اس کا موقع, اس کی حکومت ہے. تو دوستو آج کے بعد ایک نماز ضرور پڑھیں گے جتنے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو یہاں نہیں ہے وہ اور جو یہاں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو کمیٹی ڈالی ہوئی ہے آپ نے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں. اس کا ذمہ دار وہ ہے جس کا ذکر کیا ہے. اس کا ذمہ دار وہ ہے جس کے نام کے نعرے لگائے ہیں. اس کا ذمہ دار وہ ہے جو بخشش کرتا ہے. اس کا ذمہ دار وہ ہے جو اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے. اس کا ذمہ دار وہ ہے جو آپ کو دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے. اس کا ذمہ دار وہ ہے جو آپ کی تکلیفیں دور کرتا ہے, آپ کی بیماریاں دور کرتا ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا کریں. اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے گردن کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس وجود پر اتنی رحمتیں ہوتی ہیں شمار نہیں کی جا سکتی. اور جس گھر میں گردن جھک جائے, جس گھر میں مسلح بچھا ہوا ہو, اس گھر میں بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. میرے اللہ جل شانہ ہم سب کو اللہ کے پیار کو سمجھنے کی اور اللہ سے پیار کرنے کی, اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, طاقت و ہمت عطا فرمائے.